آج ہم بات کریں گے علم الہیات کی، یعنی خدا کے بارے میں سوچنے کا منظم علم۔ یہ صرف کوئی کتابی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی سوچ کے سب سے بنیادی اور گہرے سوالات سے جڑا ایک سفر ہے۔ تو چلیں آج اسی سفر پر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے نا، یہ سیدھا علم الہیات کے مرکز پر لگتی ہے۔ ایک طرف ہے علم اور دوسری طرف ہے عقیدت۔ اگر علم ہو لیکن دل میں عقیدت نہ ہو تو وہ علم بالکل بیکار ہے، اور اگر عقیدت تو ہو لیکن اس کے پیچھے علم نہ ہو تو وہ اندھی ہو سکتی ہے، غیر منطقی ہو سکتی ہے۔ تو تھیولوجی کا کام کیا ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں ایک پل بنانا، تاکہ ایمان کو صرف مانا نہ جائے بلکہ سمجھا بھی جائے۔ علم الہیات کو صرف ایک سبجیکٹ سمجھنا ٹھیک نہیں، اسے ایک فن کہا گیا ہے، اور یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس کچھ حقائق اکٹھے کر لیے، بلکہ خدا کے بعد اس کے خیالات کو سوچنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ ایک ایسی سکل ہے، ایک ایسی صلاحیت جو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی بھی اور بحث میں پڑھنے سے پہلے تھیولوجی کو ایک سب سے بنیادی سوال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے، وہ بنیاد ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور وہ سوال ہے، کیا خدا کا وجود ہے؟ دیکھیں، آج کی دنیا میں ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ ہر کوئی خدا پر یقین رکھتا ہے۔ اسی لیے تھیولوجی کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہی سوال ہے، کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو ہم سے بالاتر ہے؟ اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ صدیوں سے بڑے بڑے فلاسفرز، سائنسدان اور ہم جیسے عام لوگ سب اس سوال پر سوچتے آئے۔ تو اس بڑے سوال کے جواب میں بنیادی طور پر 3 بڑے کیمپ ہیں۔ پہلا ہے تھیزم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں خدا کا وجود ہے۔ دوسرا ہے ایتھیزم، جو کہتے ہیں نہیں کوئی خدا نہیں۔ اور پھر تیسرا ہے ایگنوسٹسزم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم اور شاید ہم کبھی جان بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر کوئی ہاں کہہ بھی دے تو بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ یہ جواب ایک دروازہ کھولتا ہے، اور اس دروازے کے پیچھے سوالوں کا ایک پورا نیا جہان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا مطلب ہر ایک کے لیے ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو چلیں اس کو تھوڑا اور کھنگالتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے خدا کو مانا، انہوں نے خدا کی فطرت، یعنی وہ کیسا ہے اور اس کی تعداد کے بارے میں کیا کیا سوچا ہے۔ تو تھیزم خود ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم اسے 2 طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا، خداؤں کی تعداد کے حساب سے۔ کچھ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اسے ہم توحید یا مونوتھیزم کہتے ہیں۔ کچھ مانتے ہیں کہ خدا بہت سے ہیں، یہ شرک یا پولیتھیزم ہے۔ پھر دوسری تقسیم خدا کی فطرت یعنی اس کے نیچر کے حساب سے ہے۔ یہاں تو اور بھی زیادہ خیالات ہیں، جیسے پینتھیزم جو کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات ہی خدا ہے، یا پھر ڈیزم جو کہتا ہے کہ خدا نے کائنات بنائی اور بس اس کے بعد وہ اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ یہ جو خیال ہے نا کہ خدا نے دنیا بنا کر چھوڑ دی، اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال آئزیک نیوٹن کے ہاں ملتی ہے۔ جی ہاں، وہی آئزیک نیوٹن، تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدانوں میں سے ایک۔ وہ کائنات کو ایک خوبصورت منظم نظام کے طور پر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا نظام کسی ذہین ہستی کے بغیر نہیں بن سکتا۔ ان کے لیے خدا ایک کاسمک واچ میکر یعنی کائناتی گھڑی ساز جیسا تھا، جس نے یہ گھڑی بنائی، اسے چابی دی اور پھر اسے اپنے قوانین پر چلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ڈیزم کی ایک بہترین مثال۔ اچھا، تو وجود اور فطرت کی بات تو ہو گئی، لیکن اب ہم آتے ہیں تھیولوجی کے شاید سب سے مشکل، سب سے پیچیدہ مسئلے کی طرف، اور وہ ہے زبان کا مسئلہ۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی محدود زبان سے ایک لامحدود ہستی کے بارے میں بات کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی مسئلہ یہ ہے، خدا لامحدود ہے اور ہمارے الفاظ وہ محدود ہیں۔ خالق اور مخلوق کے بیچ میں ایک بہت بڑی ایک لامحدود خلیج ہے۔ ہمارے سارے الفاظ، سارے کانسیپٹ وہ اسی دنیا سے آئے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہ سب محدود ہیں، تو ہم ان محدود اوزاروں سے کسی لامحدود ذات کو کیسے بیان کریں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سوچنے والوں نے 3 ممکنہ راستے نکالے۔ پہلا راستہ یونیووکل، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی لفظ استعمال کریں جیسے محبت، تو اس کا مطلب خدا اور انسان دونوں کے لیے بالکل ایک جیسا ہو۔ لیکن یہ ناممکن ہے، کیونکہ خدا کی محبت ہماری طرح محدود نہیں ہو سکتی۔ دوسرا راستہ ایکویووکل، یعنی لفظ ایک ہی ہو لیکن مطلب بالکل مختلف ہو۔
लेकिन अगर मतलब बिल्कुल ही मुख्तलिफ है तो फिर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना बेकार है, इससे कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहला रास्ता नामुमकिन, दूसरा बेकार, बचा तीसरा रास्ता जिसे थियोलॉजी अपनाती है, और वो है एनालॉजी यानी तमसील का रास्ता। अच्छा, तो ये एनालॉजी या तमसीली इल्म है क्या? ये थियोलॉजी का एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। इसे थॉमस एक्वाइनस जैसे बड़े मुफक्किरीन ने डेवलप किया। इसका तरीकाकार बहुत दिलचस्प है। हम दुनिया में मौजूद अच्छी चीज़ों को देखते हैं, जैसे मोहब्बत या हिकमत या इंसाफ। हम इनको स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं और फिर हम इनमें से सारी इंसानी कमजोरियां और खामियां निकाल देते हैं। जो कुछ बाकी बचता है उस कामिल शक्ल को हम खुदा से मंसूब करते हैं। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं ताकि बात बिल्कुल साफ हो जाए। अक्सर खुदा के लिए बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब एनालॉजी का तरीका ये नहीं कि हम एक इंसानी बाप के बारे में सोचें, नहीं, बल्कि हम बाप के कॉन्सेप्ट को लेते हैं, फिर उसमें से सारी इंसानी कमजोरियां निकाल देते हैं, जैसे गुस्सा, गलतियां, महदूद इल्म। इन सब को हटा दें, अब क्या बचा? मोहब्बत, हिफाजत, रहनुमाई जैसी खूबियां। अब इन खूबियों को उनकी सबसे कामिल, सबसे आला और लामहदूद शक्ल में सोचें। यह है तमसीली तरीका खुदा के बारे में बात करने का। तो एनालॉजी हमें एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देती है खुदा के बारे में सोचने का, लेकिन मजहबी जुबान सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलती। ये तजुर्बे, एहसासात और रूहानियत की दुनिया में भी जाती है, और वहां जुबान अलामती यानी सिंबॉलिक हो जाती है। ये समझना जरूरी है कि एक मजहबी अलामत किसी आम निशान जैसे ट्रैफिक साइन से बहुत मुख्तलिफ होती है। एक मजहबी अलामत सिर्फ किसी चीज की तरफ इशारा नहीं करती, बल्कि ये उस हकीकत में शरीक हो जाती है जिसकी तरफ ये इशारा कर रही है। और ये अलामात कोई एक शख्स बैठकर बना नहीं सकता। ये पूरी की पूरी कम्युनिटीज के मुश्तरका तजुर्बात और अकीदे से पैदा होती हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मसीहत में यूकरिस्ट की रस्म है। इसमें रोटी और शराब सिर्फ मसीह की यादगार या अलामत नहीं समझी जाती, बल्कि मोमिनीन के लिए वो उस लम्हे में मसीह की मौजूदगी का जरिया बन जाती हैं। यानी यहाँ अलामत और हकीकत आपस में मिल जाती हैं, और ये हमें अलामती ज़बान की गहराई और ताकत दिखाता है। तो हमने सफ़र शुरू किया था वजूद के सवाल से, फिर खुदा की फितरत की बात की, और आखिर में ज़बान की उन गहरी पेचीदगियों तक पहुँचे। चलें अब इन सारी बातों का खुलासा करते हैं। तो आखिरकार इल्म इलाहियात है क्या? ये सिर्फ अंधे अकीदे का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म, एक लॉजिकल कोशिश है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इंसानी अक्ल, तमसील और अलामत जैसे ताकतवर टूल्स को इस्तेमाल करता है, ताकि उस ज़ात के बारे में सोचा जा सके जो हमारी समझ से कहीं बालातर है। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर खुदा को बयान करने के लिए हमारे सबसे बेहतरीन, सबसे गहरे अल्फाज भी सिर्फ एक तमसील हैं, एक इशारा हैं, हकीकत का सिर्फ एक साया हैं, तो सोचिए कि वो असल हकीकत जिसकी तरफ ये सब इशारा कर रहे हैं वो खुद कितनी अजीम, कितनी वसी और हमारी सोच से कितनी परे होगी।